بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، پاکستان کے حوالے سے تو روزانہ ہر لمحے ایک نئی بریکنگ ہوتی ہے. جب ہم کہیں فارنر جرنلسٹ سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار جتنی بریکنگ نیوز آپ کے پاس ہیں اتنی ہمارے پاس ہوں تو شاید ہمارے چینل بھی 24 آور لوگ دیکھتے رہیں. تو وہاں کبھی مہینے میں ایک بریکنگ نیوز آتی ہے، 2 مہینے بعد آتی ہے. تو ہماری حالت تو یہ ہے بقول شاعر کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئی. تو اس لیے آج ہم نے لوکل معاملات میں جو انٹرنیشنل مداخلت ہوتی ہے، خان صاحب گئے تو انہوں نے کہا جی یہ امریکن مداخلت ہے، اور آج کل لیٹر آ رہا ہے، برطانیہ سے لیٹر آ رہے ہیں، امریکہ سے لیٹر آ رہے ہیں، تو مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ بیرونی مداخلت ہے. تو آج ہم نے جس مہمان شخصیت کا انتخاب کیا ہے، اس موضوع پر اس سے بہتر کوئی مہمان ہو نہیں سکتا. میری مراد لارڈ نذیر احمد صاحب سے ہے. ویلکم لارڈ صاحب، کہ جنہوں نے برطانوی ہاؤس آف لارڈ میں رہ کر دنیا کے تقریباً تمام بڑے ممالک کے سربراہوں سے ملاقاتیں بھی کی. وہاں ظاہر رہتے ہوئے جو کانفلکٹ زون میں جاتے تھے تو وہاں کے اداروں سے بھی ملتے تھے. تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو بات شروع ہو جاتی ہے. ایک تو لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے. تو لاڈ صاحب، تھینک یو فار جوائننگ، اور مہربانی آپ بڑے بزی اسکیجول سے آپ یہاں تشریف لائے. تو پہلے تو اپنا کوئی پیغام دیں. آج بڑے عرصے بعد آج میرے ساتھ بیٹھے جو ویور آپ کو دیکھیں گے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ میرے ساتھ، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، میرے خیال میں چھوٹے بھائی ہیں، کیونکہ اس سے ذرا پھر آپ ویسے بھی سمارٹ ہیں تو لیکن کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں اس لیے فارمیلٹیز کوئی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ یو کے میں تشریف لاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ملاقات ہوتی ہے، اسلام آباد میں بھی کافی دنوں کے بعد. لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے اور آپ کے بچوں نے میرا انٹرویو کیا تھا، وہ رات کو ہی وائرل ہو گیا تھا پوری دنیا میں. 700 آرٹیکل لکھے گئے تھے کیونکہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اور مجھے واپس جا کے لنڈن میں ایکسپلین کرنا پڑا بی بی سی کو، سی این این کو، وہ جو آسٹریلین براڈ کاسٹ کارپوریشن اے بی سی ہے، وہاں پہ بھی سب کو جو ہے انڈیویجول انٹرویوز دینے پڑے. لیکن میرے خیال میں آج ایسا پروگرام نہیں ہوگا. آج کوئی سمپل ٹاپک ہوگی جس پہ بات آپ کے کریں گے. ساتھ تو سمپل ٹاپک ہو نہیں سکتا، صحیح. کیونکہ آپ کے ساتھ آج پھر ٹاپک وہی ہے کہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا ہے. کیا کوئی اناؤنس اسٹیبلشمنٹ ہے، ان اناؤنس اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ مختلف ریجن کی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اس پہ ذرا، تاکہ ہم میرا خیال ہے پاکستان کے ہر بندے کو اب یہ نام تو آتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، لیکن مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہیں. پتہ ہے، اچھا. لیکن آپ کو پتہ ہے، جی سر. یہ آپ کو یاد ہوگا ہلری کلنٹن نے یہ ایک ٹرم جو ہے وہ یوز کیا تھا میڈیا کے اوپر کہ پاکستان از اے ڈیپ اسٹیٹ. اور وہ ڈیپ اسٹیٹ کا ان کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ نظر آتی ڈیموکریسی ہے، لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے سے وہی کام کرتی ہیں. یہ ایکچولی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سوٹ کرتا ہے، سی آئی اے ہو، MI6 ہو، ان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ ہی ہو، تاکہ پھر ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا آسان ہے. شاید جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کام کرنا مشکل ہے. سامنے تو انہی کے ساتھ میٹنگ کی جاتی ہیں، لیکن ساتھ آپ کو شیڈو میں کوئی اور بھی لوگ نظر آتے ہیں جو ایکچوئل جو ہے وہ فیصلے جو کرتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ جو یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے وہ ہے انٹیلیجنس سروسز. ٹھیک ہے جی، ایک تو ہے پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز. لیکن میک نو مسٹیک، امریکہ کے اندر جو بش تھے، بڑے بش، وہ ڈائریکٹر تھے سی آئی اے کے، اور ہی واز پریزیڈنٹ. تو وہاں سیم ٹائم نہیں، اس سے پہلے ریٹائرڈ اینڈ دین وہ پالیٹکس میں آئے. لیکن کیونکہ ان کے کانٹیکٹس، ان کے جو جونیئرس تھے وہ تو سی آئی اے کو وہی چلا رہے تھے نا، تو وہ ان کو ورکنگ، اور پھر وہ جب اپنے باس سے کروانا ہوتا ہے جو فیصلے کروانے جو بھی، تو وہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ ایسے ہی. میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرنے کی ذرا
یہ بتائیں کہ چلو ہیلری کلنٹن اس نے کہہ دیا کہ یہ پاکستان ڈیپ اسٹیٹ ہے، تو کیا دنیا کے نقشے پر یہ پاکستان واحد ڈیپ اسٹیٹ ہے یا تمام جو ممالک ہیں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اپنے اپنے ممالک میں اسی طرح رول پلے کرتی ہے؟ نہیں، تمام نہیں، لیکن زیادہ. اگر آپ دیکھیں تو پیوٹن جو ہے وہ KGB کا ڈائریکٹر تھا. تو بڑے جتنے ہیں، وہ رشیا ہو، وہ امریکہ ہو، یا کوئی اور ہو. پاکستان تو میں نہیں مانتا ہوں، کیونکہ پاکستان ڈیموکریسی ہے اور یہ انٹرنیشنل لیول کی ڈیموکریسی ہے، یہ آپ خود فیصلہ کر لیں. لیکن کچھ اسٹیٹس ہیں جو اپنی انٹیلیجنس سروسز کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیتے ان کے، کیونکہ لیڈر ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈرز جو ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں. یورپ کے اندر انٹیلیجنس سروسز ڈیفینیٹلی وہ ان کو لیڈرز کو اپنی اسٹیٹ کو منوور کرتے ہیں، لیکن سامنے جو ہے فیصلہ ڈیموکریسیز ہی کرتی ہے. ونس اگین ڈیپ اسٹیٹ کا تو مطلب تو یہی ہے نا کہ سامنے ڈیموکریٹ بیٹھے ہیں اور بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ ظاہر ہے رہتے ہیں، اور ان کی ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گالی ہے، وہ ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے ان کی. کوئی 15-20 سال سے ایک اسٹیشن پہ کام کر رہا ہوتا ہے، ایک ریجن پہ اسٹڈی ہوتی ہے، اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے ان کی ہیلپ کی. لیکن یہ تو چلو جی 2-4 ملک نکال دیں، چلو اگر رشیا اتنا بڑا ملک ہے وہاں یہ صورتحال ہے، امریکہ میں یہ صورتحال ہے، گلف اسٹیٹ میں تو ہے ہی یہی صورتحال، تو پھر یہ سارا تانا بار بار ہمیں ہی کیوں دیا جاتا ہے یہ پاکستان ڈیپ اسٹیٹ ہے؟ کیونکہ برطانیہ جیسے ملک جو ہیں وہ ڈیموکریسی ہیں، اور چاہے MI5 MI6 کا رول ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں، لیکن وہ سامنے آ کے وہ فیصلے وہ نہیں کرتے، فیصلے امپوز نہیں کرتے. وہ فیصلہ جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر کرتا ہے. وہ ان کو آپشنز دیتے ہیں، وہ ان کو بریف کرتے ہیں، ڈی بریف کرتے ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ. میرے خیال میں امریکہ کے اندر بھی شاید جو مثلا بائیڈن ہیں وہ اپنے فیصلے وہ تو کھل کے کہتے ہیں کہ وہ زائنسٹ ہیں، اس لیے وہ سپورٹ جو اسرائیل کو کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ زائنسٹ اسٹیٹ آف اسرائیل میں بھی جو فیصلے ہیں وہ ان کی انٹیلیجنس سروسز کرتی ہے زیادہ. باقی تو نیتن یاہو وغیرہ جو ہیں وہ سامنے آ کے اس پالیسی کو پرسیو کرتے ہیں. سو میرے خیال میں اسرائیل ہو، یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، رشیا، پاکستان جیسے ملک، تو چائنا تو آپ کو پتہ ہے، چائنا کا نام بھی نہیں لے سکتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ چائنا ہمارا بہت قریبی دوست ہے. آپ مطلب اس کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اگر وہاں وہ سسٹم ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. جی، سسٹم بہت سارے ایسے ہیں، لیکن دوسرے آن دی ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ پاورفل لیڈرز ہوتے ہیں وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈرز وہی فیصلہ کرتے ہیں رادر دین انٹیلیجنس سروسز. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر کانفلکٹ ہو جاتا ہے. ترکی میں مجھے یاد ہے کہ جب ترکش فوج وہ زیادہ پاورفل تھی اور ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ جو لوگ ہیں وہ کمزور تھے، تو فیصلہ فوج کا ہوتا تھا، آرمی کا ہوتا تھا. پھر جب اردوغان بھی آئے اس وقت تک بھی انہی کا تھا، لیکن جب وہ فوج کے اندر کچھ لوگوں نے ریبیل کیا، اٹیک کیا، اور جس کی وجہ سے پھر فوج کو جو عوام ہے ان کی کنسنسس تھی کہ ان کو جو ہے اپنے باکس میں ڈالا جائے، وہ فیصلے نہیں کر سکتے ہیں یعنی ڈیموکریٹکلی. ایون دین کہ وہاں تو کانسٹیٹیوشنل رول مل گیا ہوا تھا آرمی کو. جی ترکی میں. جی بالکل، لیکن پھر ان کو واپس اپنے بیرکس میں جانا پڑا، اور وہ فیصلے جو ہیں وہ یعنی اردوغان اور اس کی گورنمنٹ وہی کرتے ہیں. آف کورس انٹیلیجنس سروسز سے مشورہ کیا جاتا ہے، ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، کنٹینیوٹی جو آپ نے کہا کہ وہ وہاں سے ہی ملتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر سچی بات یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہے، ان کے پاس وہ انفارمیشن بھی ہے شاید جو پولیٹیشنز کے پاس نہیں ہے، ہوتی نہیں ہے. پولیٹیشن کا تو سورس وہی ہوں گے نا، ظاہر ہے. تو پولیٹیشنز جو ہیں وہ تو یعنی میں تو حیران ہوں، شاکڈ ہوں کہ یہاں پہ
ان لوگوں کو کشمیر پالیسی پہ لگایا گیا، کشمیر کمیٹی پہ، جن کا کشمیر کے ساتھ کبھی تعلق ہی نہیں رہا، اور سڈنلی ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے دیکھیں، یہ بھی ظلم کی ایک انتہا ہے کہ پاکستان حکومت کشمیریوں کے اوپر امپوز کر رہی ہے، وہ لوگ جنہوں نے کبھی، مجھے آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کبھی راولا کوٹ یا کہیں بھمبر یا اوپر ان پہ بات کریں گے، کیونکہ میری ویسے آئی واز شاکڈ جب ان کا نام لیا گیا، لیکن میں 2 دن پہلے ان کو ہم نے پریس کلب بلایا تو ریئلی جو انہوں نے اپنا ایجنڈا دیا جی کہ ادروائز تو یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان بھی رہے، سب رہے، کشمیر کوٹی کو سال میں ایک 5 فروری کا دن منانا ہے اور ایک آدھ کانفرنس کرنی ہے، باضابطہ طور پر کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے نا، جی وہ اس کو اپنا راستہ بنانا آتا ہے، شاید انہوں نے صرف ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے لگایا. دوبارہ اس پہ بات کریں گے. اب آج ہمارا موضوع کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ بتائیں کہ جس طرح ہر ادارے، آپ برطانیہ میں بھی پتہ ہے کہ یہ فلاں ایجنسی ہے، ہمارے پتہ ہے، رشیا میں پتہ ہے، اسرائیل میں پتہ ہے، انڈیا میں پتہ ہے، امریکہ میں پتہ ہے، تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا وجود کیا ہے؟ وہ آئی تھنک یہ ایک سوچ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، بٹ وہ آپس میں ان کی کوآرڈینیشن زیادہ ہے. میرے خیال میں ڈیموکریسیز آپس میں اتنا بات نہیں کرتی جتنی انٹیلیجنس سروسز ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں. دیکھیں نا، وہ تو ہوگا نا انٹیلیجنس شیئرنگ، چلو جی کوئی دہشت گردی کے معاملات ہیں، یہ ہیں، دوسرے ممالک کو کس طرح کسی کو گرانا ہے، حکومت کو ہٹانا ہے، یہ وہ اس میں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس پہ اعتبار بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کا انٹرسٹ اپنے ملک کے ساتھ ہے، اور وہ جہاں پہ اپنے ملک کا انٹرسٹ ہو وہ دوسرے ملک کو گرانے. ابھی میں مثال دیتا ہوں کہ جو اسرائیلی انٹیلیجنس سروسز ہے، انہوں نے کئی دفعہ امریکہ کے اندر بھی ایسی حرکتیں کی ہیں جس سے امریکن پولیٹیشنز کو انڈرمائن کیا ہے. وہ میرے خیال میں ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جب نیتنیاہو ڈاؤننگ اسٹریٹ میں گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے بگنگ ڈیوائس وہاں پہ لگا دی ٹوائلٹس میں یا کہیں. تو وہ جو انٹیلیجنس سروسز ہیں وہ ایک دوستوں کے ساتھ بھی ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جاتا. وہ ایک تو ایک دوسرے کے اوپر اسپائنگ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ ایک ویل پبلسائزڈ ہے ایشو کہ جب بڑا کانٹریکٹ ایک برٹش کمپنی کو مل رہا تھا بلینز آف ڈالرز کا، تو جو اسرائیلی انٹیلیجنس سروسز ہیں انہوں نے کمیونیکیشنز کو ٹریک کر لیا، اور وہاں سے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو سبمرینز ہیں یا کوئی جہاز ہیں جو ڈیفینس کے، وہ برطانیہ اور یورپ والے جو ہیں وہ کسی اور ملک کو بیچ رہے ہیں. تو کیونکہ وہ اپنے اکوپمنٹ بیچنا چاہتے تھے، اپنا انٹرسٹ وہ پرسیو کرنا چاہتے تھے، تو ان کا وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ کینسل کروا کے سستا کانٹریکٹ جو ہے وہ، یہ تو ایک کمرشل لیول کی جو ڈیل ہے اس کو کیا. لیکن اس سے زیادہ تو ملٹری جو ہیں ان کے انٹرسٹ، وہ اس پہ تو وہ کمپرومائز ہوتی نہیں ہے. سو چاہے وہ اکنامک ہو، ملٹری ہو یا کسی اور لیول پہ، تو اس پہ یہ انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. بہت اچھا. دوستو، لاٹ صاحب نے جو بات اپنے تجربے کی روشنی میں کی، انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو کام کرتی ہے اپنے ملک کے انٹرسٹ میں کرتی ہے. کسی دوسرے ملک میں مداخلت بھی کر رہے ہوں تو ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ان کے ملک کو کیا فائدہ ہوگا. کسی لیڈرشپ کو حمایت کر رہے ہوں تو اس کا فائدہ انہیں کیا ہوگا. لاسٹ کویسچن پہ جاؤں گا میں لاٹ صاحب کے پاس. لاٹ صاحب، ابھی پاکستان کو کوئی 62 کانگریس مین کا لیٹر آیا جی، اور کل سے برطانیہ سے بھی لیٹر آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق جو ہیں ان کی پامالی ہو رہی ہے، سیاسی آزادیاں ختم کی جا رہی ہیں، اور ایک پاپولر پارٹی کے سربراہ جو ہے جیل میں انہیں رہا کیا جائے. تو جب خان صاحب کی حکومت جا رہی تھی تو خان صاحب نے تو ایک پوری کمپین بنائی کہ یہ انٹرنیشنل مداخلت ہے،
میں کیونکہ امریکہ کا انٹرسٹ واچ نہیں کر سکتا اس لیے امریکہ مجھے ہٹانا چاہتا ہے. تو آج جب یہ سارے لیٹر آ رہے ہیں تو اس کو ہم کس کانٹیکسٹ میں لیں؟ دیکھیں جو خان صاحب کی حکومت کے جو وقت تھا وہ ایکچولی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایلیگیشن، میں نے نہیں ایویڈنس نہیں دیکھا، ایلیگیشن یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کی گورنمنٹ انوالو تھی. یہاں پہ جو خان صاحب کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ انڈیویجول پارلیمنٹیرینز ہیں. انہوں نے لیٹر اپنے پریزیڈنٹ کو لکھا ہے کہ بالکل آپ لکھے، مداخلت کریں، آپ یہ سارا کام کریں. بالکل انہوں نے لکھا ہے، اور یہ عموماً ہوتا ہے ڈیموکریسیز کے اندر. جب لابیز اسٹرانگ ہوتی ہیں تو وہ ایک لیٹر جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں، اور ہم خیال لوگوں سے وہ سائن کروا کے اپنے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کو، اپنے فارن آفس کو وہ لکھتے ہیں کہ یہ یہاں پاکستان کے اندر پولیٹیکل پریزنرز موجود ہیں یا ایک موجود ہے، اور اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے یا انٹرنیشنل رولز اینڈ لاز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر وہ کیا جائے. میرے خیال میں جو اس کا تھوڑا سا فرق یہ ہے، خان صاحب نے جو کمپلین کیا تھا وہ کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایلیگیشن یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ خود انٹرفیئر کر کے، چاہے وہ ان کا وزٹ رشیا کا تھا، چاہے وہ کیونکہ ان کی بات سن نہیں رہے تھے یا ان کو ایکسیس نہیں دے رہے تھے، یا یہاں پہ جو ہے یہ انڈیویجولز کانگریس مین ہیں اور ایم پیز ہیں، ان کا خط لکھنا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کیونکہ وہ حکومت نہیں ہے. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کس پہ بیس کرتی ہے؟ کانگریس مین پہ ہوتے صحیح ہیں ہے، نا سارے، لیکن کہ یہ تو اگر لیکن یہ یہ سب انٹرفیئرنس نہیں ہے، کانگریس مین سارے اچھا دوسرا اس چلو کو میں یہ انٹرفیئرنس نہیں سمجھتا اچھا ہوں. یہ دوسرا جو ان کا کوشچن رائٹ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کو، ان کا رائٹ ہے وہ اپنے پرائم منسٹر کو اچھا لکھے. دوسرا جو کوشچن اٹھ رہا ہے برطانیہ کے لیٹر پر اور امریکہ پہ کہ ٹھیک ہے جی یہاں 5,000 10,000 قیدی ہوں گے، خان صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہے، تو لیکن فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے ان کانگریس مینوں کا رول کیا ہے کہ وہاں تو میرا حال سب دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو اس کو اسی کنٹیکسٹ میں لیا جائے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہی کرتی ہے جہاں وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتی ہے. وہ جو غزہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، اور میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. وہاں پہ صرف یہ ہے کہ جو زائنسٹ لابی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کنٹینیوس لابی وہ اپنا بتاتے ہیں کہ حماس نے کیا کیا. سر میں تو جنہوں نے لیٹر لکھا وہ کوئی گلی محلے کے دکاندار نہیں ہیں، کانگریس مین کے پتہ ہے جی کہ وہاں 1 گھنٹہ پہلے کیا ہوا، 5 منٹ پہلے کیا ہوا. میں تو ان کانگریس مینوں کے لیٹر کی بات کر رہا ہوں. جی، اسی کیونکہ میں طرح کانگریس مین نہیں ہوں. اسی طرح برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین کے لیٹر بھی رات سے آنا شروع ہوئے ہیں. وہ جو جس میں 20 لوگوں نے سائن کیا لیٹر، وہ میں نے لیٹر بھی دیکھا ہے اور جن لوگوں نے سائن کیے ہیں وہ بھی دیکھے ہیں. دیکھیں وہ یہ نارمل پریکٹس ہے. میں اس کیمپین میں بھی میں نے حصہ لیا جہاں پہ 65 ایم پیز نے خط جو ہے وہ پرائم منسٹر کو لکھا تھا فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف، کہ وہاں پہ جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. تو اس کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو یہ اتنا زیادہ نہیں ہے پاکستان کے لیے، یہ بوجھ ہے، کیونکہ پھر مجھے پتہ ہے کہ کانگریس مین جو ہیں وہ کوئی ریزولوشن وہاں پہ پاس کروا لیں گے کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہیں ان کو ود ہولڈ کیا جائے. وہ کہیں گے جی کہ پاکستان کو جو ایڈ یہ دیا جاتا پاکستان ہے. کا اتنا خیال اچانک ان کانگریس مینوں کو آ گیا ہے کہ یہاں انسانی حقوق نہیں ہے، شہری آزادیاں نہیں ہیں. یہاں سڑک کے اس پار آپ جائیں کشمیر میں دیکھ لیں، وہاں 4-5 سال سے لاک ڈاؤن ہے، ڈیجیٹل میڈیا بند ہے، پرنٹ میڈیا بند ہے، ٹھیک ہے، اور الیکٹرانک میڈیا بند ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات مجھے تو آج آپ کی وہ جو سمجھ آئی کہ وہی کہ دیکھنا تو یہ ہے کہ کہاں اس Interest. ملک کا انٹرسٹ ہے. بالکل صحیح ہے. دوستو کیونکہ لارڈ صاحب کے ساتھ ہم نے جو بات کی وہ یہی تھی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوتا ہے. تو ایک نچوڑ جو نکل گیا کہ پاکستان کی بھی اگر انٹیلیجنس ہے تو یہ کوئی ایسا کام تو نہیں کرے گی کہ افغانستان کا انٹرسٹ سرو کرے، انڈیا کا انٹرسٹ سرو کرے، UK کا انٹرسٹ سرو کرے.
اور وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان سے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے اور پالیٹیشین سے کہ وہ پاکستان کا انٹرسٹ سرو کریں گی. تو اس لیے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آج میرا جو سیشن تھا میرے لیے بھی انفارمیٹیو ہے. آپ نے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.